لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو ذاتی نام، پہلا نام آپ کا احمد اور دوسرا نام آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش یہی رہے گی کہ آج کی اس نشست میں دونوں ناموں پر کچھ روشنی ڈالی جائے، دونوں ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا جائے، اور اگر بات مکمل نہ ہو سکی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے جا کر مکمل ہو جائے گی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام احمد ہے تو ابتدا بھی احمد سے ہی کرتے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہوگی، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ خاصا فائدہ ہوگا۔ احمد کے اندر حمد اور حمد کا معنی تعریف کے ہیں، اور حمد سے چونکہ احمد ہے تو احمد کا معنی بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام ہے۔ جو بھی تعریف کرے اللہ کی لغت کے اعتبار سے وہ احمد بنتا ہے، لیکن کمال یہ ہے ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے، میں حوالہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، واضح طور پر یہ ایک بات فرمائی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ جو اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا نہ کرتی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح اور اللہ کی تعریف اور حمد کیسی ہے؟
تمہیں سمجھ نہیں آتی. جس ذات کی وہ مخلوق ساری تعریف کرتی ہے وہ مخلوق کو پتہ ہے اور اس خالق کو پتہ ہے، تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ حوالہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، سورۃ بنی اسرائیل میں، اس کا نام سورۃ اسراء بھی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے. 15واں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے 44. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اللہ کی تسبیح اور تحمید نہ کرے، حمد نہ کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی تعریف کر کے جتنی بھی مخلوق ہے، ان گنت لامتناہی مخلوق، اللہ کی تعریف کر کے کیا وہ احمد نام ان کا رکھا جا سکتا ہے؟ سوال ہے. آسمان اللہ کی تعریف کرے، آسمان احمد ہے؟ آسمان کو احمد نہیں کہا جا سکتا. زمین ہے، چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، حشرات ہیں، بری بحری ساری مخلوقات ہیں. اللہ کی تعریف کرتی ہے. قرآن گواہ ہے، سورۃ اسراء آیت نمبر 44 کہ ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور جو اللہ کی تعریف کرے لغت میں اس کو احمد کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے بھائی ان کو ہم احمد کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں اللہ کی تعریف کروں تو میرا نام احمد ہو گیا. زمین و آسمان اللہ کی تعریف کرے تو ان کا نام احمد ہو گیا. آج یہی بات بتانی ہے کہ ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد کیوں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. پہلے یہ بات سمجھو پھر میں بتاتا ہوں ساری تفصیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جس وقت کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے فرمایا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیلیو، میری قوم والو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور سنو، دو کام میرے ذمے ہیں. ایک میری پہلا کام مصدق لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب تورات آئی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب تھی. ایک. نمبر 2 کام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں. کون سا رسول؟ من بعدی، میرے بعد آنے والا رسول، اس کی میں خوشخبری دینے آیا ہوں. یاتی من بعدی، میرے بعد وہ آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. گل سمجھنی ہے ذرا. سورت کا نام سورت صف، 28واں پارہ، سورت کا نام سورت صف، آیت نمبر 6. اللہ نے کیا فرمایا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، او میری قوم والو، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یہ پہلا نام ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے، ہمارے نبی کا پہلا نام احمد ہے، دوسرا نام محمد ہے۔ احمد کے اندر بھی حمد، تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے، محمد کے اندر بھی حمد، تعریف والا پہلو پایا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو احمد کی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی نام کے شان کا پتہ چل جائے، آپ کو سمجھ آئے کہ جس ذات کا نام اتنا اعلیٰ ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، جس کے نام میں اتنا اثر ہے اس کی ذات میں اللہ نے کیا تاثیر رکھ دی ہوگی۔ توجہ سے سنیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا پہلا نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا وہ کیا ہے؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا معنی بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اب قرآن کھولیے نا ذرا، توجہ سے میرے ساتھ ساتھ چلیے، غور کرنا ذرا۔ اللہ کا قرآن کھولیے، 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروع میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ۔ فاتحہ دیکھ لو، سورت فاتر دیکھ لو، سبا دیکھ لو، انعام دیکھ لو، کہف دیکھ لو، یہ 5 صورتیں ہیں، ان کے شروع میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کی 5 صورتوں کی ابتدا الحمد سے کی ہے اور بتا دیا لوگوں اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا نماز کے اندر، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملے سنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں حیران ہو گیا اس کے جملے سن کر۔ جب اس نے یہ جملے پڑھے فتحت لہا ابواب الجنہ، اس کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور نظر ایک اور حدیث سنیے نا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد کہتا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب یہ جملہ بندہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا 30 فرشتے یا اس سے بھی زائد فرشتے دوڑ لگا کر آگے بڑھتے ہیں، میں پہلے یہ جملے لکھ کے اس کا ثواب لکھ دو۔ بندہ یہ جملے پڑھتا ہے نا 30 سے بھی زائد فرشتے دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اے نیکی میں لکھ گنا، بڑی سعادت دی گل ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے۔ اور توجہ کیجئے گا ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، ہر ایک
مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے. حوالہ دیا میں نے آپ کو سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تفقہون تسبیحہم. ہر مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن توجہ سے سنو بھائیو، ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر کے بھی احمد نہیں بن سکتی. احمد اکیلا محمد ہے. احمد اکیلا ہمارا نبی ہے. احمد ہمارا نبی ہے. اور نظرہ قرآن کی سیر تو کرو نظرہ. سورت کا نام سورت الغافر ہے، 24واں پارہ ہے. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. حمد والے لفظ پہ غور کرنا، آج سارا موضوع یہی ہے. اور اسی حمد سے احمد بنا ہے. ہمارے نبی کا پہلا نام احمد ہے. کیوں ہے بتا رہا ہوں، یہی بات سمجھنا ذرا. آج سمجھ کے جاؤ، ہمارے نبی کے نام کا جو اتنا بڑا مقام ہے تو خود بتاؤ پھر نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اللہ توجہ جی. سورت کا نام سورت غافر، یا دوسرا نام اسی سورت کا سورت المؤمن ہے. 24واں پارہ ہے. سورت مومن کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، یسبحون اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن رحمانیہ مسجد کے ساتھیوں غور سے میرا جملہ سننا. فرشتے اللہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں کو احمد نہیں کہا جا سکتا. احمد نہیں بن دے. تعریفاں تا کر دین پر احمد نہیں بن دے. اور نظر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے تو سارے نبی اعلیٰ اور افضل تھے. کسی نبی کے شان کو میں گھٹانا نہیں چاہتا معاذ اللہ، بلکہ گھٹانے کا سوچنا بھی کفر ہے. لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے نبی کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں. ذرا غور کرنا. اللہ کا نبی حضرت نوح پیغمبر، نام سنا ہوا ہے نا، بے شمار دفعہ سنا ہے. حضرت نوح پیغمبر ہے. 18واں پارہ کیا بولتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. 18واں پارہ کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 7 آیت نمبر 28 ہے. سورت کا نام سورت مؤمنون ہے. سورت مؤمنون 18واں پارے میں موجود ہے. غور کرنا ذرا. آیت نمبر 28 ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، میرا پیغمبر نوح، جس وقت آپ اس کشتی جو بنائی ہے آپ نے، جس وقت آپ اس میں بیٹھ جائیں، انتا، اگر جس وقت تو اس میں بیٹھ جائے، وَمَن مَّعَكَ، جن 80 یا 81 بندوں کو اجازت دی ہے، جب وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو میرے پیغمبر کیا کہنا ہے؟ فَقُل، تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنی ہے اور کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی ہے. توجہ کرنا، میرا پوائنٹ نوٹ کرنا، میں جو سمجھا رہا ہوں. حضرت نوح پیغمبر اللہ کی تعریف کرے، نوح تو بن سکتا ہے پر احمد نہیں بن سکتا. ذرا اور مقام دکھاؤں آپ کو. 13واں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ شخصیت جس کو امام الموحدین کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام.
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ توجہ کر، احمد کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ احمد کا معنی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا، لیکن دیکھ یار، نوح پیغمبر اللہ کی تعریفیں کرتا ہے پر احمد نہیں بن سکا، فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں پر احمد نہ بن سکے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس اللہ نے مجھے اس بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرما دیے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تعریف کرنے کے باوجود خلیل تو بن گیا پر احمد نہ بن سکا، احمد نہ بن سکا۔ آنا ذرا ایک اور مقام آپ کو دکھلاؤں ذرا، 19واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت نمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورت کا نام سورت نمل، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اور لوگو، ہم نے حضرت سلیمان اور حضرت داود کو علم نبوت عطا کیا۔ حضرت داود کا کتنا مقام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا جبال اوبی ماہ الطیر وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او پہاڑو، جس وقت میرا داود زبور کی تلاوت کیا کرے، او پرندو تم بھی، او پہاڑو تم بھی ساتھ ساتھ دھن پیدا کیا کرو، ردھم پیدا کیا کرو، دھن پیدا کیا کرو، تاکہ میرے داود پیغمبر کی آواز کو اور رونقیں لگ جائیں۔ یہ نعمتیں دے دی۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، نبوت بھی مل گئی، سریلی آواز بھی مل گئی، لوہے پر بھی اللہ نے کنٹرول دے دیا۔ حضرت سلیمان کو دیکھو، اللہ نے نبوت بھی دے دی، اللہ پاک نے بادشاہت بھی دے دی ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، چیونٹیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وقالا، وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ یہ دو نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، وہ اللہ فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی تعریف کر کے مقام تو حاصل کرتے ہیں پر احمد نہیں بن سکے۔ اور کر ساتھیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کی حمد کریں، نبی بھی اللہ کی حمد کریں، ساری مخلوق اللہ کی حمد کریں، اور جو حمد کرنے والا ہو اس کو عربی کے اندر احمد کہتے ہیں۔ ساری مخلوق حمد کرنے کے باوجود احمد نہیں بن سکتی، احمد اکیلا محمد ہے صلی اللہ۔ اللہ
اے فرق کیوں رکھے؟ سوال تو ہے نا، ہے ساری مخلوق تعریفیں کرے لیکن احمد نہ بن سکے، اور یہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا ہے، مکے کی دھرتی پہ پیدا ہونے والا، یہ ابھی آئے نہیں، 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دے یاتی من بعدی اسمہ احمد، لوگوں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مولا باقی تعریفیں کریں وہ احمد نہ بن سکے، تیرا آخری نبی تیری تعریف کرے تو اس کو احمد بنا دے۔ مولا نکتہ سمجھ نہیں آیا، مشیت جواب دیتی ہے لوگوں جو تعریف میرے محمد نے کی ہے پوری کائنات مل کے بھی وہ تعریف نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کمال کی تعریف کی ہے کہ اس کمال کی وجہ سے ہم نے اپنے نبی کو احمد بھی بنایا پھر محمد بنا دیا۔ اللہ، لیکن کمال یہ ہے اللہ کی بات، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ، اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ میں محمد تیری عبادت کر کے پھر بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تے میں کہیں لے 5 وقت دی نماز نصیب تھی ونجے تا سارے تو وڈا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ محمد کی عبادت دیکھو، اللہ کی تعریف دیکھو، اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں، ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی سکھلایا کہ او میری امت والو اللہ کی تعریف کر، اللہ کی حمد کر، ان اللہ لیرضی عن العبد، اور لوگوں بندے سے اللہ پاک اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کوئی نعمت کھائے یا کوئی نعمت پیے اور اللہ کی تعریف کرے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس سے۔ لیکن سنو ساتھیو، یہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد کرنا، یہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے اتنی تعریف کی ہے ہر موڑ پر الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عثمان بن عفان، یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں 1-2 دفعہ واقعہ یہ، حضرت عثمان بن عفان سب کو رضی اللہ آئے، اللہ کی نبی کا دروازہ کھٹکایا، گھر والوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ جناب آپ کا بیٹا عثمان ہوں، اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان بیٹا اللہ کے نبی تو مسجد میں ہے، کیوں؟ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، پھر کیوں مسجد میں ہے؟ وہ بیٹا اصل میں مسئلہ یہ ہے کافی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے بھوک کی وجہ سے، اللہ کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلائے، مولا اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، مہربانی کر انتظام کر۔ حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی رو پڑے اور کہنے لگے اماں میری دولت کس کھاتے کی، میرا مال کس کھاتے کا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہ جلے اور میرے گھر میں دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیز قدموں سے گھر واپس آئے، آ کر بکری کا بچہ پکڑا، بکرا لے کر اس کو ذبح کیا، گوشت کاٹا، دیگر کھانے پینے کا سامان بھی پیک کیا، مونڈوں پر کندھوں پر اٹھا کر لے آئے، دروازہ کھٹکایا، امی جان آپ کا بیٹا عثمان آیا کھڑا ہوں، یہ تھوڑا سا سامان ہے قبول کیجئے گا۔ دروازہ
دروازے پہ رکھا، گھر والوں نے اٹھایا اور اس نے آ کر پوچھا حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی وقت سے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ اللہ میں تو آکھے احمد دمانہ ہوندہ تعریفہ کرن والا، تعریفہ تے ساری مخلوق پہ کر دیئے، پر جیو جیاں تعریفہ آمنہ دے لال نے کیتیاں ایو جیاں کوئی نہیں کر سکیا۔ اس واسطے ساری مخلوق تعریفیں کرے بھی صحیح وہ احمد نہیں بن سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی جو تعریف کی ہے اتنا کمال درجے کی ہے کہ اللہ نے ان کا نام ہی احمد رکھ دیا۔ خیر اب آپ ذرا سوچیں، ایک بندہ جائے گھر بکری ذبح کرے، پھر اس کا گوشت بنائے، 2-2.5 گھنٹے تک لگ گئے اس میں۔ چلو یار اس دور بڑیاں طاقتاں ہوندیاں یہ گالی آکھ لو، گھنٹہ 1.5 تک باتی لگ گئے اس اس ساری ڈیوریشن میں گوشت بنا کر سارا گھر تک پہنچانا، اس پورے ٹائم کے اندر اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ اسی کو احمد کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ سمجھ آئی؟ اچھا سامان دے کر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت اللہ کے نبی گھر واپس آئے، دیکھا عائشہ صدیقہ چولہا جلا کر کھانا تیار کر رہی ہے۔ عائشہ کتھوں آیا اے سامان؟ اکھے جناب انہیں واقعہ ہوئے ایسے ایسے بات ہوئی ہے، عثمان آئے تھے پوچھا میں نے بتایا، وہ گئے سامان لے کے دے گئے ہیں، اور اس نے یہ پیغام بھی دیا ہے اللہ کے نبی سے عرض کر دینا کہ جناب جب بھی ضرورت پڑے عثمان کو بتانا، آپ کا کام ہے، اپنا مال حاضر کرنا عثمان کا کام ہے۔ خیر اللہ کے نبی نے سنا، دیکھا، فوراً پلٹ گیا پیچھے ہے۔ اور سارے لوگ پتہ کیا دن پہلے تام تے وقت کلام، ایک اللہ کیا دن پہلے ٹکر کہو تے نماز بعد اچ پڑھا ہے آدن نا، اور بولو تو صحیح آدن نا لو اکھے جی پہلے تام تے وقت کلام، اچھا اے نہیں آدھے پہلے تام تے وقت نماز، لفظ ہور استعمال کر دن پہلے تام تے وقت کلام تے کریں دے کہ ان پہلے ٹکر کاسن نماز راہ ونجے خیر ہے۔ اللہ ہدایت ہے، یہ پتہ نہیں کیا فارمولہ بنایا ہے۔ حالانکہ بات توجہ سے سنو، مسئلہ چلو سنی لو، بات آئی گئی ہے، بندے پر بھوک کی اتنی شدت کا غلبہ ہے، بات سننا ذرا، بندے پر بھوک کا اتنا شدت سے غلبہ ہے کہ وہ بندہ اگر نماز پڑھے تو سارا خیال ٹکر والے پاسے رہندا ہے، تو ایسا بندہ پھر نماز کی طرف نہ جائے، پہلے تھوڑا سا کھانا کھا لے، ہاں رکھ گئے نے اپنی زبان جا دینا تے وقت بن کے نماز پڑھے تاکہ نماز اُدھی ٹھیک ہو جائے۔ تے تساں اساں کھان دیاں دہاڑ 3 دفعہ ٹکر انجاں رہے نا، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے شریعت کے اندر بھی کھانا 2 ٹائم کا ہے، پتہ تو انہوں کوئی پتہ کوئی نہیں، صبح و شام کا 2 ٹائم کا کھانا، 3 ٹائم دا ٹکر کوئی نہیں۔ اگلی گالی ڈسا یہ درس گل گزر گئی ہے سورت مریم میں، ہاں اللہ تعالیٰ جنت کی 2 ٹائم کھانا دے سی، عادت 2 ٹائم والی بڑھاؤ نہ تو اتھی بھوک لگ سے نہیں، ہاں سمجھ آئی؟ 2 ٹائم کھانا ہوتا ہے، 3 ٹائم نہیں ہوتا۔ اساں مولوی اسانو 3 ٹائم ہی کھانا پوندے کہیں لے، لیکن روٹین یہ ہے بھائی جب دن کو کھا لیں پھر رات کو نہیں کھاتے، کیوں شاہ جی نہیں آ رہے نا، ہاں دین تے کھواں تے بعد رات ہی نہ کھاندے۔ اچھا بہرحال میں جو مسئلہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ یہ بات مشہور ہے نا پہلے تام تے وقت کلام تے وقت نماز، یہ گل نہیں، ساڑھے واسطے اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں بھائی ہم بھوک سے مر رہے ہوں 2-3 دنوں سے کھانا ملا نہیں ہے، اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک یہ تھا
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب روزے رکھتے تھے، نفلی روزے آپ کثرت سے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، آپ جب روزے رکھتے تھے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کیا کرتے، اذان ہوتی تو روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے، کھجور کا دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالا اور آپ نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ اسادہ یار ہو گیا کوئی تا کیا پہلے تام تے بات کلاؤں۔ کئی ساتھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں اساں جی نفلی روزے رکھ لیں جی ہر سوموار جو مرا اچھی بات ہے رکھو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اچھا رکھو تو ود کے نفلی روزوں دے پچھو واجب جماعت چھوڑی بیٹھے ہیں، اس نفلی روزے دا کیا فائدہ؟ بھائی نفلی روزہ رکھا ہے تو جہاں اتنے 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا وہاں 15 منٹ نماز والے بھی گزر جائیں گے، پانی کا گھونٹ پی، کھجور کا دانہ اٹھا، نماز کی طرف جا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ، پھر آ کے کھانا کھا لیں۔ لیکن نہیں، ساڑھے یہاں کیا ہے جی، نفلی روزہ ہے جی، تاں جماعت تو رہ گیا اس ایک بات اور یاد آ گئی یار، ایک گل رہ ویسی، محمد اور احمد دو نام ہے نبی پاک کے نا، آج احمد کی بات ہو رہی ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگلے جمعے پہ کر دیں گے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھا، وہ نماز پہ نہیں آئے، فجر کی نماز سے رہ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو لوگ پھر ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے تھے، ہوں تو نمازی کوئی مس ہوئے سانو پتہ نہیں لگتا میں فلان آیا کہ نہیں آیا، صحابہ کی نظر ہوتی تھی، حضرت عمر کی نظر تھی، وہ ایک صحابی نہیں آیا نماز پہ تو یہ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر گھر والوں نے پوچھا کون، تو کہا عمر۔ جی حضرت، او خاوند کہاں ہے آپ کا؟ جناب وہ سو گئے ہیں، سوئے پڑے ہیں، نماز بھی نہیں ہے۔ او جی اصل کے اندر یوں تھا بھائی وہ پوری رات نوافل پڑھتے رہے ہیں اور صبح لیٹ ہو گئے، یعنی ان کی آنکھ لگ گئی ہے اور جماعت سے رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار اپنے خاوند کو بتا دے تیری اس رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فجر کی جماعت تجھ سے محروم ہو گئی ہے تو، فجر دی جماعت محروم ہو گئی ہے تو رات پوری کی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو تے ایسا نفلی روزہ رکھ کے دیکھے کریں دیا، وہ جی نفلی روزہ آج مغرب دی جماعت گئی، رمضان میں تو ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین تاک ہو جایا۔ اچھا تواڈے کول ہدایت ہے تو کو اللہ مینو، میرے واسطے تو دعا کرو اللہ مینو ہدایت دے وے، ہاں تساں تو ہدایت یافتہ ہو۔ اچھا جی کیا بات ہے، ہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بات سن کر کھانا پکتا ہوا دیکھ کر دوبارہ پلٹ گئے مسجد کی طرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی، پہلے تو اللہ سے مانگنے کے لیے گئے تھے اب کیوں گئے؟ فرماتی ہیں میں نے جا کر جھانک کے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر دوبارہ سجدے میں ہیں، حضرت عثمان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے احمد، یہ ہے احمد، احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام احمد ہے، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا۔ لیکن توجہ سے سنو ساتھیو، میں نے آپ کو حوالے سنائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی حمد اور تعریف کرتی ہے۔ پھر میں نے انبیاء کے حوالے بھی آپ کو سنائے، حضرت نوح بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، حضرت ابراہیم کا حوالہ سنایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا حوالہ میں نے آپ کو سنایا وقال الحمدللہ الذی فضلنا، فرشتوں کا حوالہ میں نے قرآن سے سنایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ او ساتھیو سن لو، ساری مخلوقات اللہ کی حمد کر کے بھی احمد نہیں بن سکتی، پر محمد اکیلا اس کائنات میں ایسا شخص ہے جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ اللہ نے ان کا نام ہی احمد رکھ دیا۔
یہ تو دنیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، توجہ توجہ توجہ، او میری امت والو، قیامت کے دن اللہ پاک لواء الحمد مجھے پکڑائے گا۔ لواء الحمد، لواء میں نہیں جھنڈا، حمد میں نہیں تعریف۔ قیامت کے دن جیسے دنیا میں سپہ سالار کے پاس جھنڈا ہوتا ہے، سب کا وہ گائیڈ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو قیامت کے دن اللہ پاک وہ تعریفوں والا جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث ہے اس کو شارٹ کر رہا ہوں، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب اللہ سے عرض کریں اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا لست لہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ نوح کے پاس جاؤ، اے تو نوحا، نوح کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ، سارے نبی یہی جواب دیں گے لست لہا لست لہا، میں نہیں کر سکتا، میں آج اللہ کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئیں گے، آخری نبی جن کا پہلا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی سے عرض کریں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے آنا لہا، سارے نبی کہتے ہیں لست لہا، نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے آنا لہا، ہاں ہاں یہ مقام اللہ نے مجھے دینا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ پاک ان کو اجازت دیں گے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر 6 دن یا 7 راتیں یا 7 دن یا 6 راتیں اللہ کے عرش کا سایہ پکڑ کے سجدے میں سر مبارک رکھیں گے۔ سر مبارک رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کی وہاں وہ تعریفیں کروں گا جن کا اب مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ میرے دل میں الفاظ ڈالتا جائے گا، میں اللہ کی تعریفیں کرتا جاؤں گا۔ گل یاد رکھنی ہے ساڈے نبی دا پہلا نام احمد ہے، تے احمد دا مانا بہت زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا، دنیا میں بھی اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب میدان معاشر میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر وہاں بھی اللہ کی تعریفیں کر کے احمد بنیں گے۔ اللہ، چلو آخری بات سن تو جاؤ، تعریفیں کریں گے 6-7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیے میرا پیغمبر، ما یبکی کا، شالا کدیں نہ رویں، کدے نہ رویں شالا، او میرا پیغمبر ما یبکی کا، شالا نہ رویں، ارفع راسکا، سر تے چانا، سل، توجہ سے سنیے گا، آخری جملے عقیدے کی بات توجہ سے سنیے گا، سل، سوال کر، توتا تمہیں عطا کیا جائے گا، توجہ غور کرنا، سل، سوال کر، توتا تمہیں عطا کیا جائے گا، اشفا تو شفا، شفاعت کیجئے نا، آپ کی شفاعت کو منظور کیا جائے گا۔ توجہ سے سنو رحمانیہ مسجد اور ارد گرد کے سے آنے والے ساتھیوں، قیامت کا دن ہے، سب سے زیادہ تعریفوں کی مسند پر موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کہتا ہے سل، تو سوالی ہوگا،
اور داتا میں اللہ ہوں گا۔ توجہ، میدان معاشر میں بھی سائل مخلوق ہے، داتا اللہ ہے۔ بھائیو توجہ سے سنیے گا، اللہ کی قسم ہے، دنیا کی اس دھرتی پر 14 طبق کی کائنات میں اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں۔ داتا اکیلا کون ہے؟ حضرت علی حجویری اکو رحمہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، لیکن داتا نہیں۔ یوں نہ کہا کرو، انج نہ کیا کرو، یوں نہ کہا کرو۔ لاہور داتا دربار تو ویندے پیا، داتا دربار سے گزر رہے ہیں، یوں نہ کہا کرو، اس میں شرک کی بدبو آتی ہے۔ توجہ ساتھیو، توجہ، اس سے شرک کی بدبو آتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی مزار کے قریب سے گزر رہے ہیں، یوں الفاظ ادا کیا کرو، داتا حضرت علی حجویری نہیں، داتا اکیلا کون ہے؟ تے داتا دا معنی کیا ہوندہ ہے؟ ایڈو آواز آئیے، ٹھیک قاری صاحب تو سنس ہے؟ ہاں، داتا کا معنی دینے والا نہیں ہوتا۔ میں رومال لیتا ہے بھائی نو تو میں داتا بن گیا، میں نو تو سب پانی دے کے لا دیتا ہوں، داتے بن گیا۔ داتا کا معنی دینے والا نہیں ہوتا، داتا کا معنی ہوتا ہے بغیر اسباب کے جھولیاں بھر دینے والا۔ ایک کمال کہند ہے۔ پھر مزے کی بات بھی سنو یار، دل و دماغ میں بیٹھا کے جاؤ، جس ہستی کو حضرت حجویری رحمہ اللہ کو جن کو داتا کہا جاتا ہے، اللہ نے بھی عجیب نظام بنایا ہے۔ اسی داتا کہلائے جانے والی شخصیت کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ عجیب حکمتیں ہیں اللہ کی نا، ہے؟ پوچھ لو، کچھ ثابت کرے۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، ہر چیز دینے والا، ہر چیز کی جھولیاں بھرنے والا، جن کا یہ لقب ان کی اپنی جھولی اولاد سے خالی ہے۔ عجیب حکمتیں ہیں۔ جنگ والے حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، وہاں جا کر لوگ بیٹے بیٹیاں مانگتے ہیں، جاؤ تو صحیح تحقیق کرو، اللہ کی قسم ہے گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، ان کی بھی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، لا ولد بے اولاد تھے وہ۔ اجرے العارفین والے، سلطان العارفین والے، یہ ان کے کوئی کزن پتریر بھائی بھتیجے وغیرہ ہیں، ان کی نسل ہے بھائیوں کی، ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ میرے اللہ نے عجیب مسئلہ سمجھا دیا، اَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ ہی کی تعریف کرتی ہے، اللہ ہی کی حمد ثنائیں کرتی ہے۔ بندیا تو بھی اللہ کا ہو جا، اللہ کی مخلوق سے نہ مانگ، ایک اللہ سے مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ داتا وہی اللہ ہے۔ داتا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا، ارفع راسک، سر مبارک اٹھائیے، مایوب کی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ شلک دے نہ رویں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ سل، تو سوال کر، اپنی زبان میں کہتا ہوں، تو مانگ ہے، تو مانگ تو تمہیں دینے والا دے دے گا، دینے والا دے دے گا۔ تو سائل اچھا لگتا ہے، وہ داتا اچھا لگتا ہے، تو سائل اچھا لگتا ہے، وہ داتا اچھا لگتا ہے۔ ساتھیو توجہ سے یہ بات سن لو، مخلوق کے اندر مانگنے کا کمال مخلوق کی عزت ہے، اور اللہ کے اندر دینے کا کمال اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق منگے تا سونی لگ دیئے،
تے داتا دیوے تا سونا لگ دے، داتا دیوے تا سونا لگ دے، تے بندہ تے مخلوق منگے تا۔ سورۃ رحمان تو کھولو نا، آتی ہے اکثر ساتھیوں کو، مشہور ہے، یسألوہ، آگے یسألوہ من فی السماوات والارض، یسألوہ، اس سے سوال کرتی ہے، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے، والارض، جو مخلوق زمین میں رہتی ہے، یسألوہ، سارے کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کیا کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہی وہ چیز ہے، اور اسی ذات کی تعریف کا حق ادا کیا ہے جس نے، تو حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ ہے، اور ان کا پہلا نام احمد ہے اور دوسرا نام محمد ہے۔ احمد کے بارے میں نے آپ کو چند جملے سنائے، امید ہے آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہوگی۔ احمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، نبی بھی اللہ کی تعریف کرتے رہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہے، لیکن ساتھیوں وہ احمد نہیں بن سکتے، لیکن سیدنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ اللہ نے ان کا نام بھی احمد رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے جس کا نام نرالا ہے، اس کا اپنا مقام کتنا نرالا ہوگا۔ آج احمد کے بارے میں بات ہو گئی، ایک جملے کی اصلاح بھی کر دو۔ لوگ احمد بولتے ہیں، احمد سٹائلش قسم کا، احمد نہیں ہوتا، احمد قرآن میں دیکھ لینا، من بعدی اسمہ احمد لفظ ہوتا ہے، احمد نہیں ہوتا، AHMAD احمد، احمد ہوتا ہے AHMED، یا اس کرم یعنی اور سپیلنگ نہیں ہوتے، احمد لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چھوٹی سی دو بات